پارلر والی نے مجھے مکمل دلہن کا روپ دے دیا تھا۔ تب میں نے دلہن بننے کے بعد پہلی بار نظر اٹھا کر آئینے میں دیکھا۔ سامنے لگا آئینہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میں بہت حسین لگ رہی ہوں۔ لال رنگ کا خوبصورت جوڑا پہنے، قیمتی زیورات سے سجا میرا سراپا اس وقت ہواؤں میں اڑ رہا تھا، اور میں کیوں نہ خوش ہوتی۔ آج میری شادی تھی۔ میں اپنی دوست کے ساتھ اس پارلر میں تیار ہونے آئی تھی۔ 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، اسی لیے کوئی بہن نہ ہونے کی وجہ سے میں اپنی سہیلی کو ہی اپنے ساتھ یہاں لے آئی تھی۔ پھر اس نے مجھ پر ایک چادر ڈالی، کہنے لگی چلو اب ہم گھر چلتے ہیں، کار بھی آ چکی ہے۔ یقیناً کار میرے بھائی نے بھیجی تھی۔ اب میں یہاں سے سیدھی گھر جا رہی تھی۔ پھر میری سہیلی مجھے کہنے لگی کہ آج تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ میں اس کی بات سن کر مسکرا دی۔ یوں ہی راستے سے گزرتے اچانک میری نظر ایک دکان پر پڑی۔ وہ پھولوں کی دکان تھی، جہاں پر سرخ گلاب مہک رہے تھے۔ میرا جی للچانے لگا۔ تبھی میں نے کار کے ڈرائیور سے کہا کہ بھائی 1 منٹ گاڑی روکنا۔ میری دوست نے اس بات پر مجھے گھورا تھا۔ وہ کہنے لگی یہ کیا کر رہی ہو تم، ہمیں گھر جانا ہے، بہت دیر ہو رہی ہے۔ لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی اور اس دکان پر پہنچ گئی جہاں پر سرخ گلاب رکھے تھے۔ یوں میں نے وہاں سے تازہ تازہ گلاب خریدے، انہیں اپنے بالوں میں لگا لیا۔ 2 گجرے بھی میں نے ہاتھوں میں ڈال لیے تھے۔ میری سہیلی مجھے گھور کر دیکھتے ہوئے کہنے لگی یہ تمہاری گلاب خریدنے کی عادت کبھی تمہیں کسی مشکل میں ڈال دے گی۔ میں نے اس کی بات انسنی کر دی۔ میں بڑے پیار سے اپنے ان گجروں کو چھو کر دیکھ رہی تھی۔ مجھے ہمیشہ سے ہی سرخ گلاب سے محبت رہی تھی۔ میں جو بالکل ٹھیک ٹھاک حالت میں پارلر سے اٹھ کر کار میں بیٹھی تھی، لیکن آہستہ آہستہ میری حالت بگڑنے لگی۔ مجھے اپنے کندھوں پر وزن محسوس ہو رہا تھا، سر میں بھی درد سے ٹیسیں اٹھنے لگی۔ بمشکل میں نے اپنے آپ کو سنبھال رکھا تھا۔ اچانک ہی میری آنکھیں لال انگارہ ہونا شروع ہو گئیں۔ میری سہیلی جو کار کے شیشے میں سے باہر کے مناظر دیکھ رہی تھی، اچانک میری طرف پلٹی تو اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھتی رہی۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ اسے کچھ بہت عجیب نظر آیا ہے۔ میرا نام مناہل ہے، گھر والے سب مجھے پیار سے منو کہتے تھے۔ میں بڑے لاڈ پیار سے پل کر جوان ہوئی تھی۔ 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ ابو کی ایک سرکاری نوکری تھی، تو تینوں بھائیوں نے مل کر ایک کپڑوں کا بزنس شروع کیا، جس میں خدا نے برکت ڈالی۔ تو آج ہمارے حالات بہت اچھے ہو گئے تھے۔ میں چونکہ گھر میں سب سے چھوٹی تھی، اسی لیے میں نے شروع سے ہی گھر میں اچھے حالات دیکھے تھے۔ میں جس چیز پر بھی ہاتھ رکھتی تو امی ابو بنا بولے میری ہر خواہش پوری کر دیا کرتے تھے۔ میں شروع سے ہی سرخ و سفید رنگت والی ایک خوبصورت بچی رہی تھی، اسی لیے آتے جاتے لوگ بھی مجھے بے حد پیار کرتے تھے۔ ہمارا گھر تو اتنا بڑا نہ تھا، لیکن امی نے گھر کے ایک طرف ایک کیاری بنا رکھی تھی، جس میں انہوں نے سرخ سفید گلاب اور چنبیلی کے پودے لگا رکھے تھے۔ مجھے شروع سے ہی اپنے ان پودوں سے بہت پیار رہا تھا۔ شروع میں امی ان کا خیال رکھتی تھیں، لیکن پھر انہوں نے مجھے یہ عادت ڈال دی۔ جیسے ہی کوئی پھول لگتا میں اسے توڑ کر اپنے بالوں میں سجا لیتی تھی۔ میری دادی جو اس وقت زندہ ہوتی تھیں، وہ مجھے سمجھاتے ہوئے کہتی تھیں کہ دیکھو شام کے وقت پھولوں کو نہیں توڑتے، اس پر ہوائی اثرات ہوتے ہیں۔ مجھے ان کی باتیں سمجھ نہیں آتی تھیں۔ وہ اکثر مجھے ٹوک دیا کرتی تھیں، کیونکہ میں نہ شام دیکھتی تھی اور نہ ہی رات اپنے چنبیلی اور گلاب کے پھولوں کے پاس کھڑی رہتی تھی۔ اب میں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی۔ انٹر کی تعلیم حاصل کر کے میرا مزید آگے پڑھنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ اب امی ابو میرے لیے رشتہ تلاش کر رہے تھے۔ ویسے بھی 2 بڑے بھائیوں کی شادی ہو چکی تھی، گھر میں صرف میں اور میرا بھائی ہی کنوارے تھے۔ امی ابو چاہتے تھے کہ ہم دونوں بہن بھائیوں کی شادی ایک ساتھ ہو جائے۔ پھر جلد ہی ابو کے دوست کے بیٹے کا رشتہ میرے لیے آ گیا۔ وہ ہر لحاظ سے ایک اچھا اور خوبرو نوجوان تھا۔ مجھے بھابھی نے تصویر دکھائی تو میں نے شرماتے ہوئے انہیں ہاں کہہ دی، کیونکہ مجھے وہ لڑکا تصویر میں بے حد پسند آیا تھا۔ یوں چٹ منگنی اور پٹ بیاہ والا حساب ہوا۔ جلد ہی ہماری شادی کی تاریخ طے کر دی گئی، کیونکہ میری دونوں بھابیاں عمر میں مجھ سے زیادہ بڑی تھیں۔ اسی لیے میری پڑوس میں رہنے والی ایک سہیلی جس کا نام مہک تھا، اس سے بچپن سے ہی میری گہری دوستی تھی۔ میں ہر کام اس کے ساتھ ہی کرتی تھی، اس کے ساتھ آنا جانا، حتیٰ کہ ہم دونوں ایک جیسا لباس تک پہنتے تھے۔ یوں جیسے ہی بارات کا دن آیا تو امی سے کہہ دیا کہ میں مہک کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ اب ہم پارلر میں ساتھ تیار ہوئے۔ میں اس کے ساتھ گھر جا رہی تھی جب اچانک راستے میں سے میں نے یہ سرخ گلاب خریدے، جس کے تھوڑی دیر بعد ہی میری طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی۔
مہک نے میری لال انگارہ آنکھیں دیکھ کر بے اختیار چیخ ماری تھی۔ میں نے اس سے چیخ کا سبب پوچھا تو وہ کہنے لگی مجھے تمہاری آنکھوں سے ڈر لگ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ آنکھیں تمہاری نہیں بلکہ کسی اور کی ہیں۔ میں اس کی یہ بات سن کر بے اختیار ہنسی تھی، مجھے اس سے اس بے وقوفی کی توقع نہ تھی۔ اب میں دلہن بن کر سیج پر بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد نکاح ہو گیا تو ہر طرف مبارک سلامتی کا شور مچ گیا اور رخصت ہو کر میں اپنے سسرال آ گئی۔ سسرال میں میرا شاندار استقبال ہوا، لیکن مجھے نہ جانے کیوں اتنی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ ان سارے ہجوم کو دھکا دے کر اندر کمرے میں چلی جاؤں، لیکن نہ جانے کیوں مجھے یہ سب کرنے سے کوئی اندر ہی اندر روک رہا تھا۔ مجھے ان سب پر بہت غصہ آ رہا تھا جو میرے ارد گرد یوں کھڑے تھے جیسے میں کوئی عجوبہ ہوں۔ میں پہلے ایسی نہ تھی، لیکن تھوڑی ہی دیر پہلے اچانک میری طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی تھی، حتیٰ کہ میرا شوہر جو میرے برابر میں بیٹھ کر مسکرا کر مجھے دیکھے جا رہا تھا، میں نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر اسے نہ دیکھا۔ تھوڑی دیر بعد میری نند مجھے کمرے میں چھوڑ گئی۔ یہاں آ کر مجھے تھوڑا سکون محسوس ہوا، لیکن اچانک ہی کوئی دروازہ کھول کر اندر آیا تھا۔ میں نے اسے نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا کیونکہ میں جانتی تھی کہ آنے والا میرا شوہر ہے، لیکن اس وقت میری طبیعت اتنی خراب تھی کہ میں اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ تبھی وہ کہنے لگا، کب تک دلہن بن کر یہاں بیٹھی رہو گی؟ چلو اٹھ کر کپڑے بدلو۔ وہ تہکمانہ انداز میں مجھے کہہ رہا تھا۔ میں چپ چاپ اٹھی، کپڑے بدل کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تبھی اچانک اس نے کمرے کی لائٹ بند کر دی۔ میں بری طرح گھبرا گئی۔ اس نے تو مجھے منہ دکھائی دینا تو دور کی بات ہے، کوئی بات بھی نہیں کی تھی۔ اب اس گھپ اندھیرے میں بے خبر ہو کر سو گئی۔ تھوڑی دیر بعد اچانک سے دروازہ کھلا۔ دروازے میں سے ایک نرم سی آواز آئی، مناحل تم نے اتنا اندھیرا کیوں کر رکھا ہے؟ میں جھٹکے سے اٹھی۔ میرا شوہر تو میرے برابر میں سویا ہوا تھا، تو یہ آنے والا کون ہے؟ تبھی اس نے کمرے میں روشنی پھیلا دی۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ آنے والا میرا شوہر تھا جو مجھے بڑی حیرت سے بدلے ہوئے کپڑوں میں دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت لال رنگ کا باکس تھا جو یقیناً میری منہ دکھائی تھی۔ میں اب گھبرا کے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ابھی تو میں نے اسے اپنے پاس بیڈ پہ پایا تھا، تو پھر یہ میرے سامنے کیسے کھڑا ہے؟ میں بس لال لال آنکھوں سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ بھی کچھ حیران پریشان تھا۔ پھر وہ میرے سامنے بیٹھا، کہنے لگا، کوئی بات نہیں، اگر تم نے کپڑے بدل لیے ہیں تو میں تمہارے لیے یہ گفٹ لایا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے وہ باکس میں سے 2 سونے کے کنگن نکال کر میری کلائی میں پہنا دیا۔ میرا دل زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ یہ ساری صورتحال میری سمجھ سے باہر تھی۔ اچانک ہی مجھے چکر آنا شروع ہوئے اور میں بیڈ پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ پھر صبح ہی میری آنکھ کھلی تھی۔ میرا شوہر بڑے ہمدردانہ انداز سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، دیکھو میں نے تمہارے بے ہوش ہونے والی بات کسی سے بھی نہیں کہی ہے، ورنہ لوگ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ ویسے بھی تم نہیں جانتی، ہمارے خاندان والے بہت جاہل قسم کے لوگ ہیں۔ وہ اسی چکر میں رہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات ان کے ہاتھ لگے جس پر وہ کھل کر اپنی نفرت کا اظہار کر سکیں۔ اس لیے تمہیں بھی یہ بات دبا کر رکھنی ہوگی۔ میں بالکل خاموش سر جھکا کے بیٹھی رہی۔ میں خود اپنی اس کیفیت سے انجان تھی، نہ جانے مجھے کیا ہو رہا تھا۔ حالانکہ تصویر دیکھنے کے بعد مجھے اپنے شوہر سے بے حد محبت ہو گئی تھی۔ نہ جانے میں نے اس رات کے لیے کیا کیا خواب سجا رکھے تھے۔ میری جیٹھانی اور نند آ کر مجھ سے طرح طرح کے سوالات کر رہی تھیں جن کا میں کوئی جواب نہ دے سکی، بس خاموشی سے اپنی ہتھیلیوں کو دیکھتی رہی۔ پھر 2-4 دن یوں ہی گزر گئے، لیکن نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا۔ میرا دل ہر وقت اداس رہتا تھا۔ کوئی ذرا سا بھی کچھ بولتا تو میں پورا دن کمرے سے باہر ہی نہ نکلتی۔ ایک دن شوہر نوکری سے آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک سرخ پھولوں کا گلدستہ تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں بے حد خوش ہوئی۔ میرے شوہر نے میرے چہرے پر خوشی دیکھی تو وہ کہنے لگا، اگر تمہیں گلاب اتنے پسند ہیں تو میں روزانہ تمہارے لیے لے آیا کروں گا۔ پھر جیسے ہی رات کو شوہر سویا تو اچانک میں اٹھی، آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ میرے چہرے کے تاثرات بالکل بدل گئے۔ میں اپنے آپ کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ پیچھے کھڑا ایک عجیب سا سایہ میرے ساتھ ساتھ مسکرا رہا تھا۔ میرا وجود بالکل بدل گیا تھا۔
ایک ایک کر کے سارے گلاب میں نے اپنے بالوں میں سجا دیے، ان کی خوشبو میرے وجود کو مہکانے لگی۔ تبھی میں لمبے بال کھول کر باہر چلی آئی۔ باہر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں میں اپنے آپ کو فضا میں اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ جبھی میں دھیرے دھیرے سیڑھیاں چڑھتی اوپر چلی گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے کیا ہوا ہے، لیکن بس میں اپنے دل و دماغ سے بالکل آزاد ہو گئی تھی۔ اپنے آس پاس کسی کی موجودگی شدت سے محسوس ہونے لگی۔ تبھی کوئی پیچھے آ کر کھڑا ہوا، ایک ایک کر کے میرے بالوں سے وہ گلاب اتارنے لگا۔ اچانک ہی میرے جسم کو جھٹکا لگا۔ میں پاگلوں کی طرح چاروں طرف دیکھنے لگی۔ چھت پر کالا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میں یہاں کیسے آئی؟ مجھے کچھ یاد نہ رہا، لیکن زمین پر پڑے ہوئے سرخ گلابوں کی مہک میرے آس پاس پوری شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ تبھی مجھے غصہ آیا اور میں نے وہ سارے گلاب ہاتھوں میں لے کر مسل ڈالے۔ تبھی کوئی بری طرح چیخا تھا۔ میں پلٹی تو حیران رہ گئی۔ وہ میری نند تھی جو مجھے اس حالت میں دیکھ کر چیخ رہی تھی۔ وہ الٹے پاؤں سیڑھیوں سے نیچے بھاگی۔ یوں پورا گھر جمع ہو گیا۔ لمبے لمبے بال کھولے میں صحن کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ میری ساس غصے سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، لڑکی یہ تم کیا کر رہی ہو؟ نئی نویلی دلہن ہو کر بال کھول کر چھت پر کیا لینے گئی تھی؟ میرا شوہر بھی نیند سے آنکھیں مسلتا ہوا باہر آیا۔ میں ان سب کے چہرے دیکھ کر بری طرح سہم گئی۔ میں خود نہیں جانتی تھی کہ میں چھت پر کیسے پہنچی، لیکن نند سب کے سامنے کہنے لگی، تھوڑی دیر پہلے میں پانی پینے اٹھی تو میں نے بھابھی کو بال کھولے، بالوں میں سرخ گلاب لگائے سیڑھیوں کی طرف جاتے ہوئے دیکھا، حالانکہ بھائی تو ان کے ساتھ تھا ہی نہیں۔ میں اس بات پر ہی حیران ہو کر ان کا پیچھا کرتی ہوئی چھت پر گئی تو ان کی حرکتیں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ انہوں نے پہلے گلاب کے پھول نکالے، پھر انہیں بری طرح مسل کے زمین پہ پھینک دیا۔ ان کی آنکھیں بھی بے حد سرخ ہو رہی تھیں۔ میں کسی مجرم کی طرح سر جھکا کے صحن کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ تمام لوگ حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ تبھی میرا شوہر آگے بڑھا، ان سے کہنے لگا، یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اس کی شادی کو ابھی 2 دن ہوئے ہیں اور اسے مجرم کی طرح کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ یہ میری بیوی ہے اور اسے تحفظ دینا میرا کام ہے۔ آؤ تم اندر آؤ مناہل۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھاما، مجھے اندر کمرے میں لے گئے۔ میں اندر جا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پھر کانپتی ہوئی آواز میں اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے ہرگز سمجھ میں نہیں آئی میں اوپر چھت پر کیسے پہنچی۔ تو وہ کہنے لگا، میں بھی محسوس کر رہا ہوں کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ خیر تم ابھی سو جاؤ، ہو سکتا ہے کہ تمہیں نیند میں چلنے کی عادت ہو۔ اب میں بستر میں تو لیٹ گئی، لیکن میں اچھی طرح جانتی تھی کہ ایسی کوئی عادت میرے اندر موجود نہیں تھی۔ پھر تو جیسے یہ ہر دوسرے دن ہونے لگا۔ میں اکثر بال کھول کر سرخ گلاب بالوں میں لگا کر صحن میں چلی جاتی تو کسی نہ کسی کی نظر مجھ پر پڑ جایا کرتی۔ لوگ مجھے دیکھ کر چیخیں مارتے۔ میں اب بری طرح گھبرا گئی۔ اب میں زیادہ تر کمرے میں ہی رہنے لگی۔ باہر جانے کی مجھ میں ہمت نہ تھی، کیونکہ ساس، نند اور جٹھانی طنزیہ انداز میں سارا دن ایسی گفتگو کرتے ہوئے کہتے کہ یہ لڑکی ٹھیک نہیں لگتی، نہ جانے اس بیمار کو ہم کیوں اس گھر میں لے آئے، ایسے لگتا ہے یہ ہم سب کو بیمار کر دے گی، یا تو یہ ذہنی مریض ہے یا پھر پاگل پن کا کوئی ناٹک کر رہی ہے۔ میں کمرے میں بیٹھ کر روتی رہتی۔ مجھے خود اپنی حالت سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ ایک میرا شوہر ہی تھا جو مجھے تسلی دیتے ہوئے کہتا تھا کہ ہو سکتا ہے شادی کی ٹینشن تم نے اپنے دماغ پر لے لی ہو جب بھی تم رات کو اٹھ کر کمرے سے باہر چلی جاتی ہو، لیکن دیکھو اب تمہیں احتیاط کرنی ہوگی، کیونکہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا ہمارے گھر والوں کا رویہ بہت عجیب ہے، یہ کسی بھی نئے فرد کو گھر میں جلدی سے قبول نہیں کرتے۔ پھر ایک دن میرے شوہر کو کام سے بہت دیر ہو گئی۔ میں اکیلی کمرے میں لیٹی تھی، مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ تبھی اچانک پورے گھر کی لائٹ چلی گئی۔ اس اندھیرے میں نے ایک سائے کو کمرے میں چلتے پھرتے دیکھا۔ پھر کوئی میرے پاس آ کر بیٹھا۔ اچانک ہی کسی نے میرا ہاتھ تھاما۔ میں بری طرح چیخنے لگی۔ پورا گھر میرے پاس جمع ہو گیا۔ ساس طرح طرح کے سوالات کرتے ہوئے کہنے لگی، سچ سچ بتاؤ لڑکی، تم ایسی حرکتیں کیوں کر رہی ہو؟ کیوں ہمیں اس محلے میں بدنام کرنا چاہتی ہو؟ یوں چیخیں مار مار کے ایسے لگتا ہے تم ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہی ہو۔ تبھی میں روتے ہوئے کہنے لگی کہ امی، مجھے اندھیرے میں ڈر لگ رہا تھا،
پھر نند کہنے لگی بھابھی ہم بھی تو برابر والے کمرے میں بیٹھے تھے، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں اثرات ہیں؟ تب میں نے گردن نفی میں ہلائی تھی، لیکن اس رات میری ساس نے میرے شوہر کو خوب باتیں سنائی. کہنے لگی اسے اس کی ماں کے گھر چھوڑ کے آؤ، میں ہرگز اسے اپنے گھر میں برداشت نہیں کروں گی. یہ لڑکی بڑی عجیب ہے، جب سے آئی ہے ہماری ناک میں دم کر کے رکھا ہے اس نے. لیکن میرے شوہر نے انہیں خاموش کرواتے ہوئے کہا کہ جو بھی بات ہوگی وہ سامنے آ جائے گی، یہ میری بیوی ہے، اس کا خیال رکھنا میرا فرض ہے. وہ نہایت ہی اچھا انسان تھا، لیکن شاید میں ہی اس کے قابل نہ تھی. میرا سسرال کا گھر بہت بڑا تھا، اس میں بالترتیب 4 کمرے بنے ہوئے تھے، جبکہ ایک کمرے کو گیسٹ روم کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا. بڑا سا کچن اور بہت بڑا سا صحن، جس کے بیچوں بیچ ایک درخت بھی موجود تھا. اکثر جٹھانی کے بچے اور آنے والے مہمان بچے اس درخت سے بندھے ہوئے جھولے پر بیٹھ کر لطف اندوز ہوتے تھے. جٹھانی کا کمرہ الگ تھا، جبکہ میرا الگ. ایک کمرے میں ساس سسر سوتے تھے، جبکہ دوسرے کمرے میں نند جو کہ ابھی تک کنواری تھی وہ سوتی تھی. یوں تو گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی، لیکن جو میری حالت تھی اس کے پیش نظر میری ساس مجھ سے چڑھنے لگی تھی. پھر اس رات میں کمرے میں لیٹی تو مجھے شدید گھبراہٹ نے گھیر لیا. شوہر بھی بیچارہ پورا دن کام کرتا، رات کو تھکا ہارا بستر پر بے سدھ ہو کر سو جاتا تھا. تبھی میں اٹھی اور بے اختیار میرے دل نے کہا کہ میں سرخ گلاب اپنے بالوں میں لگاؤں. شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر بالوں میں کنگھی کی، اپنے ریشمی لمبے بالوں کو میں نے کھلا چھوڑ دیا. پھر کمرے سے باہر آ کر بے تابی سے سرخ گلاب تراش کرنے لگی، لیکن وہ مجھے بالآخر صحن میں لگی ہوئی بڑی سی کیاری میں مل گئے. یوں آدھی رات کو میں سرخ گلاب توڑ کر اپنے بالوں میں لگا کر درخت سے بنے جھولے پر بیٹھی اور تیز تیز خود کو ہوا کے سپرد کرنے لگی. کوئی مجھے پیچھے سے جھولے دے رہا تھا، لیکن میں بے حد خوش تھی، پاگلوں کی طرح ہنستی تیز تیز جھولے لے رہی تھی. تبھی کسی کی زوردار چیخ کی آواز آئی. وہ جٹھانی کی چھوٹی بیٹی تھی، جو مجھے آدھی رات کو یوں دیکھ کر بری طرح چیخی تھی. ایک بار پھر سے پورا گھر اکٹھا ہو گیا. میں جھولا روک کر اب وحشت بھری نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی. میری نند بھی بری طرح ڈری ہوئی تھی. پھر وہ بچی کہنے لگی میں نے چاچی کو آدھی رات کو جھولا لیتے ہوئے دیکھا تھا، یہ بہت تیز تیز جھول رہی تھیں، ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ لڑکی نہیں بلکہ کچھ چڑیل ہیں. اچانک ہی زمین آسمان گھومنے لگے اور وہ سارے میرے سر پر کھڑے نہ جانے کیا کیا کہہ رہے تھے. لیکن میں جھولے سے نیچے گر کر بے ہوش ہو چکی تھی. جب ہوش آیا تو میرا شوہر میرے پاس موجود تھا، جبکہ برابر میں ہی میری امی بھی بیٹھی ہوئی تھیں. شاید میری ساس نے انہیں گھر سے بلوایا تھا. پھر وہ انہیں باتیں سناتے ہوئے کہنے لگی کہ لڑکی جب سے آئی ہے اس نے گھر میں طرح طرح کے تماشے شروع کر دیے ہیں. آخر آپ نے بتایا کیوں نہیں تھا کہ آپ کی بیٹی بیمار ہے؟ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ آپ کی بیٹی بیمار ہے، اس پہ اثرات ہیں، تو ہم کبھی اسے گھر میں نہ لاتے. میری امی روتے ہوئے کہنے لگی میری بچی کبھی بھی بیمار نہیں تھی. میں نہیں جانتی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے جو یہ سب کرنے پر مجبور ہو رہی ہے. ضرور میری بچی کو کچھ ہو گیا ہے. میری آنکھیں کالی سیاہ جبکہ بیماروں والی حالت ہو گئی تھی. میرا شوہر انہیں تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا آپ نے اپنی بیٹی مجھے سونپ دی تھی، اب میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کا خیال رکھوں. آپ فکر مت کریں، میں آج ہی اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا. آخر پتہ تو چلے کہیں اسے کوئی ذہنی بیماری تو نہیں. لیکن میری امی کے جانے کے بعد میری ساس نے سختی سے منع کیا. کہنے لگی کوئی ضرورت نہیں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانے کی، ابھی شادی کو 4 دن ہوئے نہیں ہیں، لوگ باتیں بنائیں گے کہ اس نے بیماری کے ناٹک شروع کر دیے. اب میں پورا دن کمرے میں لیٹی رہتی. سسرال والے سارے مجھ سے ڈرنے لگے تھے. میری کنواری نند تو میرے پاس بھی نہیں آتی تھی، اور میری جٹھانی اپنی بیٹی کو میرے پاس آنے ہی نہیں دیتی تھی. محلے پڑوس کی عورتیں بھی میری ساس سے آ کر کہتی تمہاری بہو تو آسیب زدہ ہے، آخر تم نے ایسی لڑکی سے اپنے بیٹے کی شادی کیوں کی؟ دیکھو تو صحیح، اس کی لال آنکھیں بتاتی ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. میں کبھی کبھار صحن میں بیٹھتی تو میری ساس فوراً کہتی کہ جاؤ کمرے میں چلی جاؤ، یہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی کوئی عورت آئے گی تو اس کی باتیں برداشت کرنی پڑیں گی. اب وہ مجھے 1 منٹ بھی اپنے پاس برداشت نہیں کرتی تھی. میں کمرے میں آ کر پھوٹ کر رونے لگ جاتی. لیکن جیسے ہی آدھی رات ہوتی میرا دل مچلتا کہ میں اپنے لمبے بال کھول لوں اور سرخ گلاب بالوں میں لگا کر چھت پر چلی جاؤں.
یا پھر کسی کھلی فضا میں لاکھ خود کو روکنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن پھر سے میں کوئی ایسی حرکت کر بیٹھتی تھی جس سے کوئی نہ کوئی گھر میں مجھے دیکھ لیتا۔ اب میری ساس ضد پر اڑی ہوئی تھی کہ وہ مجھے طلاق دلوا دیں گی، کیونکہ میں ایک بیمار لڑکی تھی۔ لیکن میرا شوہر مجھ سے بے حد محبت کرتا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ جب بھی کوئی بیماری ہوتی ہے تو اس کا علاج تلاش کیا جاتا ہے، نہ کہ اس سے چھٹکارا۔ اسی لیے میں اپنی بیوی کا علاج ضرور کرواؤں گا۔ تبھی ایک دن ایک آدمی جو کہ ان کے آفس میں کام کرتے تھے، وہ پریشان چہرہ لیے اپنا کام کر رہے تھے، تو ان کے گہرے دوست نے اس پریشانی کا سبب پوچھ لیا۔ جب میرے شوہر نے ان سے میری ساری صورتحال کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگے، دیکھو یہ ساری باتیں سن کر ایسے لگتا ہے کہ تمہاری بیوی پر واقعی کسی چیز کے اثرات ہیں۔ وہ جو آدھی رات کو اٹھ کر یہ سب کرتی ہے، بظاہر سن کر ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ اپنے آپ میں نہیں رہتی، کوئی ہے جو اس سے یہ سب کروا رہا ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ تمہیں اس کا علاج کروانا چاہیے۔ میرا شوہر اسے کہنے لگا، اچھا اس کا علاج میں کیسے کرواؤں؟ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بیماری کیسی ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے، اس کا علاج روحانی ہے، یہ روحانی طریقے سے دور ہونے والی بیماری ہے، ضرور اس کا علاج کوئی مولوی یا عامل کر سکتا ہے۔ اپنے دوست کے کہنے پر ہر دوسرے دن ہی میرا شوہر ایک مولوی کو لے کر گھر آیا۔ میں اسے دیکھ کر بری طرح گھبرا گئی، میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے، آنکھیں اوپر چڑھ گئیں۔ میرا شوہر جیسے ہی مجھے اس کے پاس لے کر جانے لگا تو میں بری طرح سے مچل مچل کر کہنے لگی، مجھے چھوڑ دو، مجھے نہیں جانا، اس کے پاس نہیں جانا۔ لیکن اب میری جٹھانی اور نند نے مجھے مضبوطی سے پکڑ لیا اور اس مولوی کے پاس لے جا کر بٹھا دیا۔ مولوی نے ایک دم سے میرے سر پر ہاتھ رکھا تو جیسے ٹھنڈی بارش سر پر برسنے لگی۔ میری آنکھوں سے آنسو خود بخود گر رہے تھے۔ تبھی مولوی آنکھیں بند کر کے کوئی دم کرنے لگا۔ اب میرا وجود بالکل ڈھیلا ہو گیا، ایسا لگ رہا تھا اس میں جان ہی نہ ہو۔ میں گھٹنوں میں منہ چھپا کر اس کے سامنے بیٹھی رہی۔ میرے لمبے بال بکھرے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر تک مولوی دم کرتا رہا، پھر اس نے مجھے اندر جانے کا کہا۔ میں کمرے میں تو آ گئی، لیکن دل میں خوف کا شکار تھی۔ میں سوچنے لگی کہ نہ جانے پیٹھ پیچھے وہ مولوی میرے شوہر سے کیا کہہ رہا ہوگا، کہیں میرا شوہر مجھے طلاق ہی نہ دے دے۔ یہی سوچ میری جان نکالے جا رہی تھی۔ تبھی میں دروازے کے پاس کھڑی ہو کر ان کی باتیں سننے لگی۔ میں نے سنا مولوی شوہر سے کہنے لگا، تمہاری بیوی بہت خوش نصیب ہے جو ابھی تک اسے زیادہ شیطانی اثرات کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ تم نہیں جانتے، تمہاری بیوی واقعی خطرناک اثرات کی زد میں ہے۔ وہ ایک شیطانی جنزاد ہے جو اس کے پیچھے پڑا ہے۔ اسے انسانی لڑکیاں بہت پسند ہیں۔ وہ صرف تمہاری بیوی کو نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی کئی لڑکیوں کو تنگ کر چکا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ لڑکیوں کو پھولوں سے محبت ہوتی ہے، یوں پہلے وہ ان کے اندر جا کر بستا ہے اور پھر اگر ان پھولوں کو خریدنے والی لڑکی ہو تو وہ اس لڑکی کے اندر چلا جاتا ہے، جبکہ اگر خریدنے والا کوئی لڑکا ہو تو وہ پھر سے کسی دوسرے گلاب میں جا کر اپنا گھر بنا لیتا ہے۔ اس بات کا اندازہ میں نے اس چیز سے لگایا ہے کہ جس طرح سے تم بتاتے ہو کہ تمہاری بیوی روزانہ رات کے 12 بجے سرخ گلاب کے پھول اپنے بالوں میں لگا کر گھومتی ہے، وہ اسی لیے ہے کیونکہ وہ سرخ گلاب کا دیوانہ ہے اور انسانی لڑکیوں کا بھی۔ یوں یہ دونوں چیزیں مل کر اسے خوب مسرور کرتی ہیں، جبھی تو وہ بار بار اس گھر میں تمہاری بیوی کے پاس آتا ہے۔ اس کے اثرات سخت ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ تھوڑی سی کوشش کرنے کے بعد یہ بچی بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ ابھی یہ اثرات زیادہ اثر انداز نہیں ہوئے ہیں۔ میں بری طرح آنسو بہا رہی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ یہ سب ہو جائے گا۔ گلاب سے میری محبت اس طرح سے میری زندگی برباد کر دے گی۔ پھر میرا شوہر مولوی سے کہنے لگا کہ مولوی صاحب آپ ہی میری بیوی کا علاج شروع کریں۔ تو مولوی کہنے لگا، نہیں بیٹا، میں ایسا علاج نہیں کرتا، میں صرف دم درود کرتا ہوں، لیکن اس کا علاج بہت خطرناک ہے۔ دور پہاڑوں میں ایک بڑا عامل رہتا ہے، اس عامل کے پاس لوگوں کا ایک رش جمع ہوتا ہے، ایسے ہی کئی لوگ اپنے علاج کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں۔ تم بھی اپنی بیوی کو وہاں لے کر جاؤ، وہ سب کا علاج کر دیتا ہے، کسی کو بھی منع نہیں کرتا۔ یوں مولوی صاحب نے میرے شوہر کو اس عامل کا پورا پتہ بتا دیا۔ میں ساری باتیں سن چکی تھی۔ دوسرے دن ساس غصے سے میرے شوہر سے کہنے لگی، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اس لڑکی کا علاج کرواتے پھریں،
ابھی تمہاری شادی کو صرف 2 مہینے ہوئے ہیں. ایسا کون سا دن ہے جو تم نے خوشی کا دیکھا ہے؟ اس لڑکی نے تو پہلے دن سے ہی ہماری ناک میں دم کر کے رکھ دیا ہے. اسے اس کے گھر چھوڑ کر آؤ، وہی اس لڑکی کا علاج کروائیں گے. اگر انہوں نے کوئی بات کی تو تم فوراً اسے طلاق دے کر چھوڑ دینا. میں اپنے بیٹے کی دھوم دھام سے دوسری جگہ شادی کر دوں گی. میری ساس کافی حد تک مجھ سے نفرت کرنے لگی تھی. میں کمرے میں بیٹھی خوف سے کانپتے ان کی باتیں سن رہی تھی. تبھی میرے شوہر کی آواز آئی جو ان سے کہنے لگے کہ پہلے تو میں اسے چھوڑ دیتا، لیکن اب مجھے اس لڑکی سے محبت ہو گئی ہے اور پھر یہ میری بیوی ہے، اسی لیے میں اس کا علاج کروا کر رہوں گا. اب یہ میری ذمہ داری ہے. وہ کسی کی بات ماننے کو تیار نہ تھے. ایک طرف تو میری ایسی حالت، دوسری طرف میرے شوہر کی اتنی گہری محبت. دوسرے دن میرے شوہر نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کو کہا. میں ڈر ڈر کر گھر سے نکلی تھی کیونکہ ساس کی گہری نظریں میرے وجود کو چھلنی کر رہی تھیں. ہم دونوں میاں بیوی پیدل ہی پیدل اس کٹھن راستے کی طرف جا رہے تھے. میں بری طرح تھک گئی تھی، لیکن اچانک ہی میری طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی. جب ہاتھ پاؤں میں پسینے اور کندھوں پر بے حد وزن محسوس ہونے لگا، میرا شوہر سمجھ گیا کہ وہ اثرات مجھ پر ابھی حاوی ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو وہ کہنے لگا کہ ہمت کرو، خود کو اس کے سامنے کمزور نہ کرو. یوں بڑی مشکل سے میں ان کے ساتھ چلتی جا رہی تھی. پیدل ہی پیدل چلتے چلتے ہم بہت آگے نکل آئے تھے. ایک طرف تو کچا راستہ تھا، دوسری طرف دور دور تک پھیلی ہوئی جھاڑیاں. نہ جانے اس راستے کی طرف کوئی رہتا بھی ہوگا یا نہیں، کیونکہ آس پاس تو کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا. میں تھکن سے چور چور ہو گئی تھی، لیکن اچانک ہی میری آنکھوں نے حیرت انگیز منظر دیکھا. جب میں نے دور سے لوگوں کا ایک ہجوم دیکھا، وہاں عجیب سی پہاڑیاں بنی تھیں، لال لال سی پہاڑیاں جو شاید یہاں کی مٹی کی وجہ سے نظر آتی تھیں. طرح طرح کے لوگ اس جگہ پر موجود تھے. اسی پہاڑوں میں بنے ہوئے غار کے اندر وہ عامل بھی رہتا تھا. تبھی میرے شوہر نے پاس سے گزرتے ایک آدمی سے پوچھا کہ یہ وہی عامل ہیں جو آسیب زدہ لوگوں کا علاج کرتے ہیں. تو وہ کہنے لگا ہاں، میں بھی اپنی بیٹی کو لے کر آیا ہوں. بڑا پریشان تھا. میری بیٹی ایک دن لکڑیاں جمع کرنے جنگل میں گئی تھی، تو وہیں پر اس کے پیچھے ایک جن زادی لگ گئی. اس کا کہنا تھا کہ میری بیٹی کی وجہ سے اس کے بچے زخمی ہو گئے تھے. یوں وہ میری بیٹی کو مسلسل تنگ کیے جا رہی تھی. میری جوان خوبصورت بیٹی تھی. چند دنوں میں ہی اس کی حالت خراب ہو گئی. جب جگہ جگہ دکھاتا پھر رہا تھا، لیکن اس عامل کے پاس آیا تو اس کی طبیعت بہتر ہونے لگی. وہ بہت اچھا ہے، بہت اچھے طریقے سے لڑکیوں کا، عورتوں کا علاج کرتا ہے. اس آدمی نے بڑی تفصیل سے یہ سب بتایا تھا. میں بھی مایوسی سے اس کی یہ کہانی سن رہی تھی. یہی سب تو میرے ساتھ بھی چل رہا تھا. میرا شوہر میرے لیے کس قدر پریشان تھا. شاید اس کی محبت نہ ہوتی تو ابھی میں اپنی ماں کے گھر طلاق یافتہ بن کر بیٹھی ہوتی. اب ہم اپنی باری کا انتظار کرنے لگے. شام کے ملک سائے ہر طرف پھیلنے کو تھے کیونکہ ہم صبح نکلے تھے، لیکن پیدل ہی پیدل یہاں پہنچنے کی وجہ سے ہمارا بہت وقت ضائع ہو گیا تھا. اب میری حالت بھی خراب ہونا شروع ہو گئی تھی. میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اٹھ کر یہاں سے دور بھاگ جاؤں، لیکن شاید شوہر کی محبت کی طاقت مجھے اس کے ساتھ رکنے پر مجبور کر رہی تھی. پھر آخر کار میری باری آئی تو میں اس عامل کے سامنے جا بیٹھی. وہ سفید لباس پہنے، سفید داڑھی والا ایک بارش بزرگ تھا. ہاتھ میں سفید موتیوں کی تسبیح لیے اس نے بڑے پیار سے میرے سر پر ہاتھ رکھا. کہنے لگا بتاؤ بیٹی کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ. میں بری طرح گھبرا گئی. آج تک میں نے کسی سے بھی ایسی باتیں نہیں کی تھی. پھر میرا شوہر کہنے لگا بابا جی میری بیوی ایک سیدھی سادی لڑکی ہے. یہ نادان تو نہیں جانتی کہ اس کے چھوٹے سے شوق کی وجہ سے اس کی زندگی آج ایک ایسے عذاب میں پھنس جائے گی. پھر میرے شوہر نے شروع سے لے کر آخر تک جو بات مجھ پر بیتی تھی وہ سب بتا دی. تبھی عامل نے مجھ پر دم کیا. کہنے لگا بیٹا یہ مسئلہ تو زیادہ بڑا نہیں ہے، لیکن اس کا علاج کرنے میں تھوڑا وقت لگے گا. مجھے یقین ہے کہ تم بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گی. آج رات زیادہ ہو گئی ہے، اسی لیے تم گھر جاؤ. 2 دن کے بعد دوبارہ میرے پاس آنا. اس کے بعد ہی میں اس کا سبب جان سکوں گا کہ وہ اثرات تم پر کیسے حاوی ہوئے یا کس جگہ سے تمہارے ساتھ جڑ گئے. میں نے تم پر ایک عمل کر دیا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اب وہ تمہارے نزدیک بھی آ سکے گا، اس لیے تم بے فکر ہو کر اسے اپنے ساتھ گھر لے جاؤ.
اس بیماری میں اسے تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے، اسی لیے کبھی بھی دوسروں کی باتوں میں آ کر اس کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ یہ بہت بھولی اور معصوم ہے، لیکن بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ عامل بابا نے بہت نرمی سے میرے شوہر کو سمجھایا تھا۔ یوں اب ہم دونوں گھر لوٹ آئے۔ گھر میں سب نے ہی مجھے نفرت سے دیکھا تھا، شاید کوئی بھی میرے اس گھر میں رہنے سے خوش نہیں تھا۔ کمرے میں آ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے شوہر نے بڑے پیار سے مجھے سمجھایا، کہنے لگا کسی کی بھی فکر مت کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، یہی بہت ہے۔ مجھے یقین ہے جب تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی تو سب کا رویہ بہتر ہو جائے گا۔ وہ مجھے آنے والے مستقبل کے خواب دکھا رہے تھے، لیکن میں اندر ہی اندر ڈرنے لگی تھی کہ کہیں مجھ پر یہ اثرات زیادہ حاوی نہ ہو جائیں اور اس کے بعد میرا شوہر مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے۔ لیکن ابھی ایک دن ہی گزرا تھا جب دوسری رات کچھ ایسا ہوا جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ اس رات میرا شوہر کمرے میں ہی سو رہا تھا جب مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے پکار رہا ہو۔ میں اٹھ کر باہر آئی۔ انہی اثرات کے زیر اثر میں صحن میں کھڑی پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ تبھی درخت کے پیچھے چھپا سایہ مجھے دکھائی دیا۔ میں دھیرے دھیرے اس کے قریب بڑھی تو اچانک ہی مجھے روتی ہوئی آواز آئی، مت کرو ایسے، میں تمہارا عاشق ہوں، تمہیں اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں۔ وہ سایہ سا نظر آنے والا شخص کہنے لگا، کون ہو تم؟ میں گھبرا کر اس سے کہنے لگی۔ تبھی وہ ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ کہنے لگا، وہی تمہارا عاشق، تمہیں روزانہ گلاب دینے والا جن زاد۔ کل اس عامل کے پاس نہ جانا، ورنہ ہمیشہ کے لیے وہ مجھے تم سے جدا کر دے گا۔ تم بہت اچھی ہو، آؤ میرے پاس۔ میرے لمبے لمبے بال ہوا میں اڑ رہے تھے۔ میں کسی ٹرانس کی کیفیت میں اس کے سامنے کھڑی اسے دیکھے جا رہی تھی۔ تبھی وہ آگے ہی آگے آنے لگا۔ میں اس کے پاس مسلسل جانے کی کوشش کرتی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ اچانک ہی اس نے اپنا لمبا ہاتھ بڑھایا اور مجھے دھکا دے کر گرانے کی کوشش کی۔ میں لڑکھڑا کر اس سے پہلے کہ سیڑھیوں پر پھسلتی زمین بوس ہو جاتی، اچانک ہی پیچھے سے کسی نے مجھے تھاما تھا۔ ایک دم سے جیسے ہی میں ہوش میں آئی، میں نے دیکھا میرا شوہر مجھے حیرت سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، مناہل تم یہاں کیسے؟ میں اس کے سینے سے جا لگی، کہنے لگی مجھے بچا لو، وہ مجھے سیڑھیوں سے گرا کر مار دیتا۔ میرے ہاتھ پاؤں میں ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ خوف سے ڈرتی کانپتی میں اس کے ساتھ کمرے میں آ گئی۔ پھر وہ کہنے لگا، شکر ہے کہ باقی گھر والوں نے تمہیں سیڑھیوں کی طرف جاتے ہوئے نہیں دیکھا، ورنہ پھر سے گھر میں ایک تماشا شروع ہو جاتا۔ میں پوری رات روتی رہی، لیکن وہ تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، کل شام کو ہم عامل کے پاس جائیں گے، مجھے یقین ہے وہ جلد ہی تمہارا علاج شروع کر دے گا۔ میں امید نا امیدی کی کیفیت میں گھری اب اپنے کمرے میں ہی پڑی رہتی تھی، کیونکہ شوہر کے جانے کے بعد میری ساس بلند آواز سے محلے میں آنے والی عورتوں سے کہا کرتی تھی کہ ہم جلد ہی اپنے اس اثرات والی بہو کو چھوڑنے والے ہیں، میرا بیٹا بہت جلد اس کو طلاق دینے والا ہے، پھر وہ دوسری شادی کر لے گا۔ ان کی ان زہریلی باتوں کی وجہ سے میری ذہنی کیفیت بالکل ہی تباہ ہو کر رہ گئی تھی۔ پورا دن میں عجیب سی سوچوں میں گھری رہتی، کمرے میں لیٹی رہتی۔ ایک بار روتے ہوئے اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ مجھے میرے گھر چھوڑو، کیونکہ تمہاری ماں نہیں چاہتی کہ میرا وجود اس گھر میں ہو۔ تو میرا شوہر کہنے لگا کہ میں بھی اس گھر کا حصہ ہوں اور تم میرے وجود کا حصہ، اس لیے ہم دونوں اس گھر میں اپنی جگہ ضرور بنائیں گے۔ پھر آخرکار وہ دن آ گیا۔ اس دن ہمیں عامل کے پاس جانا تھا۔ اس دن بھی بلا کا رش تھا، لیکن ہم اپنی باری کا انتظار کرنے لگے۔ آخرکار 2-3 گھنٹوں کے بعد ہماری باری آئی تو مجھے میرا شوہر اندر لے کر چلا گیا۔ وہ بہت ہی نرمی اور پیار سے بات کرتا تھا۔ پھر میرے شوہر سے کہنے لگا، آج میں یہ جان لوں گا کہ آخر اس لڑکی کے ساتھ کیا معاملہ ہے، لیکن تم نے ہرگز نہیں گھبرانا، نہ ہی اس لڑکی کی حالت دیکھ کر اس کے پاس آنے کی کوشش کرنا۔ تبھی اس نے اپنی 2 مریدنیوں کو اشارہ کیا۔ وہ میرے آس پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں بری طرح گھبرا گئی، یہ نہ جانے کیا کرنے والا ہے۔ تبھی اس نے اپنی آنکھیں بند کی۔ میرے وجود پر وزن محسوس ہونے لگا۔ جیسے جیسے وہ دم کرتا جا رہا تھا، دل چاہ رہا تھا کہ میں ابھی اٹھ کر یہاں سے بھاگ جاؤں۔ تبھی میرے وجود کو ایک جھٹکا لگا اور میں اٹھ کر اس غار سے باہر جانے کو ہوئی تو پیچھے کھڑی مریدنیوں نے میرے وجود کو مضبوطی سے پکڑ لیا
اب میں وہیں پر کھڑی بے بسی سے اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن عامل بھی مسلسل دم کیے جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک روب تھا۔ تبھی میں حیران رہ گئی جب میں نے اسی سائے کو اپنے وجود سے نکلتے ہوئے دیکھا جو اس رات میرے سامنے آیا تھا۔ وہ بہت خوفناک تھا۔ غار میں بالکل اندھیرا چھا گیا تھا۔ میں یہ سب نہ دیکھ سکتی تھی، لیکن میرے کانوں میں وہ آواز آنے لگی جو عامل اس جن ذات سے سوال کر رہا تھا۔ کیوں اس بچی کی ناک میں دم کر رکھا ہے؟ نادان، سمجھتا کیوں نہیں کہ تیرے لیے صرف جن زادیاں ہیں؟ تو ان کے پاس کیوں نہیں جاتا؟ جا اپنی دنیا میں چلا جا اور اس بچی کا پیچھا چھوڑ دے۔ تبھی وہ جن ذات کہنے لگا، نہیں، میں اس لڑکی کا عاشق ہوں، میں اسے چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ یہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے، اور دیکھو جو گلاب اس نے خریدے تھے میں اسی میں رہتا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر مجھے اپنے پیچھے لگایا ہے۔ عامل بابا اسے کہنے لگے، تو کیسے اس کے پیچھے آیا تھا؟ پوری بات بتا۔ وہ کہنے لگا، میں گلاب میں چھپا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ خوبصورت سجی سنوری میرے پاس آئی تو اسے دیکھتے ہی میں اپنا دل دے بیٹھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا، میں کبھی اسے چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ عامل بابا کہنے لگا، چل اب اس کا پیچھا چھوڑ دے، یہ شادی شدہ ہے، کیوں اس کی زندگی برباد کرنے پر تلا ہے؟ میری بات مان، اس کے جسم سے آزاد ہو جا، ورنہ میں تجھے اپنی قید میں رکھ لوں گا، جس طرح میں نے تجھ سے پہلے بھی کئی شریر جن زادوں کو اپنے پاس قید کیا ہے۔ لیکن تجھے ایک موقع دے رہا ہوں۔ اب وہ پورے غار میں بری طرح چکراتا پھر رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، چند دن مجھے اور اس لڑکی کے ساتھ رہنے دے، پھر میں کسی دوسری آدم زادی کا پیچھا پکڑ لوں گا، کیونکہ مجھے آدم زادیاں اچھی لگتی ہیں۔ لیکن عامل بابا نے اسے آخری تنبیہ کی کہ وہ ہمیشہ کے لیے اپنی دنیا میں چلا جائے، ورنہ وہ اسے اپنے پاس قید کر لیں گے۔ تبھی وہ شریر جن ذات جب آخری مرتبہ عامل بابا کے پاس قیدی بن کر جانے لگا، تب اس نے التجا کی کہ وہ اپنے پاس موجود کسی جن زادی سے اس کی شادی کروا دیں، تاکہ وہ پھر کبھی کسی آدم زادی کو نہ دیکھے۔ عامل بابا نے کہا کہ اگر تو ہمیشہ کے لیے اس بچی کا پیچھا چھوڑ دے گا تو میں تیری یہ بات مان لوں گا۔ یوں تھوڑی ہی دیر بعد میں ایک عجیب سی خوشبو آئی۔ وہ جن ذات مکمل طور پر اپنے روپ میں آ گیا تھا۔ تبھی عامل بابا نے ایک ہنڈیا میں سے کسی شریر جن زادی کو آزاد کیا، اور یوں دونوں کی رضامندی سے ان کی شادی ہو گئی۔ میں نیم بے ہوشی کی کیفیت میں اسی غار میں پڑی تھی۔ تبھی دونوں دھواں بن کر اس غار سے نکلے اور فضاؤں میں چلے گئے۔ عامل بابا میرے شوہر سے کہنے لگے کہ اب وہ جنزاد ہمیشہ کے لیے اس کے وجود سے آزاد ہو گیا ہے، مجھے یقین ہے کہ اب یہ بچی بیمار نہیں ہوگی۔ تب میرا شوہر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہنے لگا، آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ اب کبھی کسی بیماری میں مبتلا نہیں ہوگی۔ یہ کہتے ہی وہ مجھ سے گھر لے آیا۔ ابھی بھی میری حالت بہتر نہیں ہوئی تھی۔ میں اسی خوف کا شکار رہتی تھی کہ کہیں پھر سے مجھے وہ دکھائی نہ دینے لگ جائے۔ آہستہ آہستہ میری طبیعت میں بہتری آنے لگی۔ میں نے گھر کے کام کاج بھی نمٹانے شروع کر دیے۔ پھر اس رات میری ساس کی طبیعت خراب ہوئی تو میں ان کی خدمت کرنے لگی۔ حالانکہ وہ پہلے مجھے دیکھ کر منہ بناتی تھی اور مجھے تانے دیتی تھی کہ تم میرے سامنے نہ آیا کرو، کہیں تمہارا آصف مجھ سے بھی نہ چمڑ جائے۔ لیکن اس رات میں نے جس طرح سے ان کی خدمت کی تو وہ مجھ سے خوش نظر آئیں۔ اب سب گھر والوں کا رویہ میرے ساتھ کافی حد تک بہتر ہو گیا تھا، لیکن میری جٹھانی ابھی بھی مجھے دیکھ کر منہ بناتی تھی اور اپنی بیٹی کو تو میرے سائے سے بھی بچاتی تھی۔ پھر کئی دن گزر گئے۔ میرا شوہر تو میرا بہت خیال رکھتا تھا، وہ مجھے کسی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تبھی ایک روز ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا جب مغرب کے وقت میں نے اپنی جٹھانی کی چھوٹی بیٹی کو کیاری سے چنبیلی اور گلاب کے پھول توڑتے ہوئے دیکھا۔ میں اسے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی کہ دیکھو، اس وقت گلاب نہیں توڑتے، ہوائی چیزیں ہوا میں ہوتی ہیں تو وہ اثر انداز ہو جائیں گی۔ لیکن میری جٹھانی نے مجھے اپنی بیٹی کو ڈانٹتے ہوئے دیکھ لیا تو وہ اس سے چیختے ہوئے کہنے لگی، اچھا، تم جیسی بیمار اثرات والی لڑکی اب میری بیٹی کو سمجھائے گی؟ میں تو تمہارے سائے سے بھی اپنی بچی کو دور رکھنا چاہتی ہوں۔ وہ کھینچتے ہوئے اپنی بیٹی کو لے کر چلی گئی۔ میرے دل کو تکلیف پہنچی تھی، لیکن میں نے کسی پر ظاہر نہ ہونے دی۔
لیکن اس رات اس بچی کے ساتھ بہت عجیب ہوا، جب وہ پوری طرح ڈرتے ہوئے رو رہی تھی اور وہ سب سے یہی کہتی تھی کہ مجھے کوئی سایہ سا نظر آیا ہے۔ جٹھانی نے مجھ پر الزام دھرا، کہنے لگی یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے، نہ اس کا وجود اس گھر میں ہوتا، نہ ہی میری بیٹی آج اس حال میں ہوتی۔ لیکن دوسرے ہی دن میرا شوہر اسی عامل بابا کو اس گھر میں لے آیا تو وہ کہنے لگے کہ آپ کی بیٹی بالکل ٹھیک ہو چکی ہے، تمہاری بچی کو اس لیے ڈر لگا کیونکہ وہ مغرب کے وقت ان پھول پودوں کو تنگ کرتی ہے جو کسی نہ کسی جاندار کے زیر اثر ہوتے ہیں۔ جس طرح ہمارا ایک وقت ہے سونے اور آرام کرنے کا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری مخلوق کے بھی اوقات مقرر کر رکھے ہیں۔ انسانوں کو اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کسی دوسری مخلوق کو اپنے ہاتھ سے اذیت نہ دیں۔ اب عامل بابا نے اسے دم درود کر کے بالکل ٹھیک کر دیا تھا، لیکن میری جٹھانی مجھ سے بہت شرمندہ تھی۔ دوسرے دن وہ مجھ سے معافی مانگتے ہوئے کہنے لگی، مجھے معاف کر دو، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ کسی کے ساتھ بھی یہ سب ہو سکتا ہے۔ ہم نادان انسان دوسروں سے خود کو افضل سمجھتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ کب کوئی بیمار ہمیں آ کر چمڑ جائے۔ اسی لیے کبھی بھی کسی انسان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے اپنی جٹھانی کو معاف کر دیا تھا۔ اب میرا شوہر بہت خوش ہے کہ اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود میں نے کھلے دل سے سب کو قبول کر لیا تھا۔ میری ساس بھی آتی جاتی عورتوں سے میری تعریفیں کرتی ہیں۔ پھر کئی مہینے گزرے جب مجھے ماں بننے کی خوشخبری ملی۔ اب میں ٹائم بے ٹائم گھر سے نکلنے سے پرہیز کرتی ہوں کیونکہ مجھے اپنی دادی کی نصیحتیں اچھی طرح یاد ہیں۔ اپنی نادانی میں تو مجھے ان کی یہ باتیں بہت بری لگتی تھیں، لیکن آج سمجھ میں آئی ہے کہ بڑے جو کہتے ہیں ہمارے بھلے کے لیے ہی کہتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ وقت بیت جانے کے بعد ہمیں ان کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ آج میرا دامن خوشیوں سے بھر چکا ہے، لیکن جب کبھی بھی مجھے اپنا پرانا وقت یاد آتا ہے، ساتھ ہی وہ خوفناک واقعات بھی، تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ ہی بتائیں، آپ میں سے کون کون ہے جسے پھول بے حد پسند ہے؟ میں تو پھولوں کی دیوانی تھی، لیکن اب گلاب کے پھول دیکھ کر میں ان سے فوراً ہی نظر ہٹا لیتی ہوں، کیونکہ گزرے دنوں کی کچھ تلخ یادیں ابھی بھی میرے ماضی کا حصہ ہیں۔ آپ بھی اپنے ارد گرد لوگوں پر نظر رکھ کر دیکھیں، کہیں کوئی کسی تکلیف میں مبتلا تو نہیں۔ کبھی بھی اس انسان سے نفرت کرنے کے بجائے اسے اپنائیت کا احساس دلائیں، جس طرح میرے شوہر نے میرے برے وقت میں میرا ساتھ دے کر ہمیشہ کے لیے مجھے اپنا گرویدہ کر لیا۔ اسی طرح آپ بھی اپنے آس پاس لوگوں سے محبت کریں، ان کے ساتھ جڑ کر رہیں، اور ویسے بھی وقت گزر جانے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ بڑے جو بھی کہتے ہیں اس میں ہمارا بھلا ہی ہوتا ہے۔